صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ظل جاہ و جلال محمد است، عثمان شمع ضیاء جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ دو منصب ایسے ہیں کہ جو انسان کسب سے حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک منصب نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم اور اس کی عطا خاص، اور ایک منصب صحابیت ہے۔ منصب نبوت اللہ تعالیٰ کی عطا، اور منصب صحابیت وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کا صدقہ ہے۔ نبی جس وقت دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آ کے یا اپنے کسب یا عبادت سے نبی نہیں بنتا، بلکہ نبی بن کر ہی دنیا کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو نبوت دے کر اور پھر ایک مخصوص وقت پہ آ کے نبی جو ہے اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اذن ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا عبادت کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، مجاہدوں کے ذریعے، بلکہ صحابی بھی خاص رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا صدقہ ہے، جس سے منصب صحابیت پر انسان فائز ہوتا ہے۔ صحابی ہونا ایک ایسا درجہ اور ایک ایسا مقام ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر مقام کتب پر فائز ہونے والا شخص 40 سال تک بے ریا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، اور 40 سال کی بے ریا عبادت کے بعد کتب جس مقام پر فائز ہوتا ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بیٹھنے والا صحابی رسول فقط جب ایک نگاہ کملی والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ انور پہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتب کی بے ریا 40 سالہ عبادت کے بعد اس منصب پہ اسے فائز کرتا ہے۔ حضور کے چہرہ مبارک پر ایمان کی حالت کے اندر کسی صحابی کی ایک مرتبہ نگاہ ڈالنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ صحابی کو اس مقام اور اس درجے پر فائز فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے 1,40,000 یا کم و بیش صحابہ کرام میں صحابہ کرام عام جو ہیں ان کا مرتبہ اور مقام ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر ان کا مرتبہ عام صحابہ کرام سے زیادہ ہے، اور پھر بیعت رضوان میں صحابہ کرام ان میں اصحاب بدر جو ہیں وہ اعلیٰ اور رفیع مقام پر فائز ہیں۔ اصحاب بدر کے اندر پھر عشرہ مبشرہ ہیں کہ جن 10 صحابہ کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، وہ صحابہ ہیں، اور 10 میں پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 صحابہ خلفائے راشدین، ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو مقام، جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے، وہ ان کا ایک منفرد مقام اور منفرد مرتبہ ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت و اکملیت کے اندر آپ بے مثال اور باکمال ہیں۔ یوں تو چاروں ہی خلفائے راشدین ہر کوئی بے مثال اور ہر کوئی باکمال ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک منفرد مقام ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی اصحاب ہیں، سارے کے سارے صحابہ آپ اثار و وارفتگی اور عشق و محبت کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ اب دیکھیے کہ کبھی تو بیعت رضوان کے موقع پر ہی چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا
کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں اور وضو کا پانی حضور کا غسالہ مبارک جو ہے صحابہ اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ اپنے ہاتھ یا اپنے دامن آگے کر لیتے ہیں اور حضور کے وضو کا پانی جو ہے وہ صحابہ کرام کے دامن یا ہاتھوں پہ گرتا ہے، اور پھر وہ صحابہ ان کو اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، دل پہ ملتے ہیں، بازوؤں پہ ملتے ہیں۔ اور جس کسی صحابی کو پانی نہیں ملتا تو وہ صحابی کہ جس صحابی نے اپنے بازوؤں پر حضور کا غسالہ مبارک ملا ہوا ہوتا تھا تو وہ ان بازوؤں سے اپنے بازو رگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عشق و محبت اور ایثار و رفتگی کا یہ عالم تھا کہ حضور کے وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ بال کٹواتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک صحابہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ کبھی دیکھیے تو میدان جنگ کے اندر حضور کے سامنے وہ سپر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے جسم جو ہیں وہ تیروں اور نیزوں سے پرو دیے جاتے ہیں، لیکن وہ کسی تیر اور نیزے کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اور کبھی دیکھیے تو صحابہ کرام اپنا مال جو ہے وہ حضور کے حکم پر خرچ کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، یعنی ہر صحابی ہی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت اور اثار و رفتگی کے اندر بے مثال تھا، لیکن جو محبت، جو عشق اور جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ وارفتگی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر نظر آتی ہے تو اس کا ایک اپنا ہی ایک مقام ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ حبب الیہ دنیاکم ثلاثۃ، کیا لوگوں تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک تو خوشبو، دوسرا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ازواج مطہرات، اور تیسری حضور نے فرمایا کہ نماز سے مجھے بہت محبت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب سنا تو آپ نے بھی عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی اس دنیا میں سے 3 چیزوں سے ہی پیار ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک چیز تو یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، بس آنکھ میری ہو اور چہرہ رسول پاک کا ہو۔ دوسرا فرمایا کہ مال میرا ہو اور حکم رسول اللہ کا ہو۔ تیسرا کہنے لگے کہ بیٹی میری ہو اور زوجہ مطہرہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ تو آپ نے بھی جو ان 3 چیزوں کے اندر پہلی چیز جو بیان کی وہ یہی کہا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، بس رسول پاک کا چہرہ ہو، ابوبکر صدیق کی آنکھ ہو، بس مجھے دنیا کے اندر یہی چیز پسند اور سب سے یہی پہلی چیز جو ہے نا وہ پیاری ہے۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشق و محبت اور وارفتگی کا عالم تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک انگوٹھی دی اور فرمانے لگے کہ حضور نے فرمایا کہ ابوبکر اس کو لے جاؤ زرگر کے پاس اور اسے جا کر کہو کہ اس پر اللہ کا نام لکھ دو۔ لے کے چلے گئے، زرگر کو جا کے دی اور زرگر سے جا کے کہا کہ اس پر اللہ اور رسول اللہ کا نام لکھ دو۔ جس وقت انگوٹھی تیار ہوئی، تیار ہونے کے بعد جب حضور کی بارگاہ کے اندر لائی گئی تو اس میں اللہ، رسول اللہ اور ابوبکر صدیق کا نام لکھا ہوا تھا۔ حضور فرمانے لگے کہ ابوبکر میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اللہ لکھوا کے لاؤ اور تم نے رسول اللہ کا اپنا نام بھی لکھوا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام تو لکھوایا، لیکن میں نے خود اپنا نام تو لکھنے کے لیے اسے نہیں کہا تھا۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے چاہا کہ جب اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنے نام سے اپنے محبوب کے نام کو جدا نہیں کیا تو میں نے بھی گوارا نہ کیا، لہٰذا میں نے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھوا دیا، لیکن میرا نام اس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ بس اس طرح کے اندر جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق نے یہ نہ چاہا کہ اللہ کے نام سے اس کے رسول کے نام کو جدا کر دیا جائے تو اللہ نے بھی یہ نہ چاہا کہ رسول اللہ کے نام سے صدیق کے نام کو جدا کر دیا جائے۔ تو یہ عشق و محبت اور اثار و وارفتگی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور ابوبکر کے صدیق عکس حسن کمال محمد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا، کمال حسن کا جو عکس جمیل ہے وہ حضور کی امت کے اندر
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔